انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ پروگرام چلانے کے نتیجے میں ایک بظاہر جو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ تھا اکانومی کا، اس کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے پاکستان میں گروتھ کی ریوائول کے لیے، یا جاب اپرچونٹیز کے لیے، یا غربت کو کم کرنے کے لیے، نئی صنعت کاری کے لیے اور زیادہ اکنامک اپرچونٹیز لوگوں کو دینے کے لیے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ بہت ساری فورن جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر جا رہی ہیں۔ مختلف فیکٹرز ہیں، بعض لوگ بعض کمپنیز اپنا بزنس پلان جو ہے اس کو ریشنلائز کر رہی ہیں، بعضوں کے پاکستان کے اندر جو ریگولیشنز ہیں اور اکنامک انوائرمنٹ ہے اوور آل اس کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں۔ تو ہمارا اس وقت رجحان ہے کیا ہماری اکانومی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اس لینے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب۔ ڈاکٹر پاشا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، کیا گروتھ ریوائول پاکستان میں ہونے کے امکانات ہیں یا ابھی یہ بہت دور کی بات ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو پچھلا سال گزرا ہے ماشاءاللہ، اس میں ہمارے معاشی حالات میں ٹھہراؤ ضرور آیا ہے، اور دونوں طرف سے آیا ہے۔ ایک طرف تو توازن ادائیگی میں بہتری، ریزروز میں اضافہ، اور ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے سرپلس میں چلے گیا پہلی دفعہ 22 سال کے بعد، اور دوسری طرف ہمارا جو بجٹ کا جو خسارہ تھا وہ بھی نمایاں طور پر کم ہوا، اور سب سے بڑی جو کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ افراط زر کی رفتار جو 20% سے بھی زیادہ ہو گئی تھی وہ گر گرا کے 4.5% پہ آ گئی پچھلے سال۔ اور جو افسوسناک بات ہے کہ پچھلے 3 سال میں آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پاکستان کا شرح نمو جو ہے وہ 2% بھی نہیں رہا ہے، یعنی کہ ہماری جو آبادی کا اضافہ سالانہ 2.5% کا ہے، تو ہمارا فی کس آمدنی جو ہے لوگوں کی وہ گر رہی ہے۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کے نتیجے میں بے روزگاری اور غربت میں نمایاں طور پر افسوسناک اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کو روکنا بہت ہی اب ضروری بن گیا ہے، اور شرح نمو کو آگے بڑھانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سال پھر سے آپ کو جو نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی آپ کا شرح نمو جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 2022-23 میں جب سیلاب سال آیا تھا تو شرح نمو منفی ہو گیا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سال کہہ رہے ہیں کہ 3% تک ہوگا۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ مناسب ہوگا اگر یہ 1 سے 2% کی رینج میں ہو، اس لیے کہ نقصانات ابھی بھی کافی ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک طرف اگر 2% آن ایوریج گروتھ ہو رہی ہو 3 سالوں سے، اور 2.5% سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہو، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ اور آپ کی پاورٹی لیول وہ سبسٹینشلی اوپر جا چکے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار، تو آپ کے پاس نمبرز بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری کتنی آبادی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے، اور بے روزگاری کی شرح کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو پاکستان ان ہاؤسنگ سینسس جو 2023 کا کیا گیا، اور ماشاءاللہ مجھے فخر ہے ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی کہ پہلا ڈیجیٹل سینسس تھا۔ ٹیکنالوجی کا بہت اچھا استعمال کیا، اور انہوں نے جو ایسٹیمیٹ کر کے دیا ہے کہ 2023 میں آلریڈی آپ کے جو بے روزگاری کا پیمانہ ہے وہ 22% تک ہو چکا تھا۔ 22% بے روزگاری، ان امپلائمنٹ 22%؟ یہ تاریخ کا ایک بلند لیول ہے، اور اس کے بعد سے جو حالات خراب ہوئے ہیں تو اس وقت 25 اور 26-30 کے رینج میں ہو سکتا ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں اتنا زیادہ، اور یہ ایک سینسس کے بیسس پر ہے، تو یہ بڑا کیئرفلی اسیس کیا گیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے۔ دوسری طرف آپ اس پہ آ جائیں غربت پہ، تو ورلڈ بینک کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 45% لوگ ہمارے پاکستان کے غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں، اور میرا اپنا اندازہ، ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے، میرے ایک اسٹوڈنٹ نے PhD بھی کیا ہے، اس میں ہمارا اسٹیمیٹ تھوڑا زیادہ ہے، 47 کے قریب ہے، تو یہ بھی بہت اونچا لیول ہے۔ اس طرح کے اسٹیٹسٹکس کم از کم میں اتنا عرصے سے ریسرچ کر رہا ہوں پاکستان میں نے اس طرح کے نمبرز نہیں دیکھے ہیں، اور اس بات پہ ہمیں
بہت افسوس ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے جب نئی اکانومی کے اوپر رپورٹنگ کرنی شروع کی تھی نئے تو اس وقت آپ لوگوں سے ہم ایک سبق سنتے تھے کہ جو اکنامک گروتھ میں لوگوں کی فلاح مضمر نہ ہو، کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری نہ آئے، تو ایسی گروتھ جو ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تو گروتھ بھی نہیں ہے اور لوگوں کی فلاح بھی نہیں ہو رہی، تو یہ کیا صورتحال بنے گی؟ جی، یہ تو پریشان کون ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہم تو پہلے جب 5% تک ہم حاصل کر لیتے تھے شرح نمو، تو اس وقت ہمیں فوکس یہ ہوتا تھا کہ عدم مساوات کا پیمانہ نہ سیکریفائس ہو جائے، اور جو نچلے طبقے ہیں لوور 20% 40% ہمارے پاپولیشن کا، ان کو بھی مناسب اضافہ ہو اپنی آمدنی اور کوالٹی آف لائف میں۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ گروتھ ہی نہیں ہے، تو کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کتنے پچھلے کچھ سالوں سے 19-20 کووڈ کے بعد سے 2 سال کچھ بہتر ہے، اس کے بعد میں پھر سے حالات خراب۔ اور سب سے نئی بات اور افسوسناک بات جو ہے کہ ہمارا جو شعبہ جو بہت ہی تیز رفتار ہوتا تھا اور تاریخ میں سب سے تیز رفتاری دکھائی اس نے، وہ تھا ہمارا صنعتی شعبہ۔ اب یہ صنعتی شعبہ میں اضافہ ہی نہیں ہے، عام طور پہ کبھی کبھی یہ منفی بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا جو شعبہ سب سے ڈائنامک ہسٹوریکلی رہا ہے اس میں ہی گروتھ ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیسے اضافہ ہوگا جی ڈی پی میں؟ ڈاکٹر صاحب، پاکستان سے پچھلے چند سالوں سے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کی پاکستان سے جانے کی رفتار میں بھی کافی تیزی آئی ہے، یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی ریمیٹنسز کافی اوپر چلی گئی ہیں، 38-39 بلین ڈالرز کو آپ ٹچ کر لیں گے، شاید 40 بلین ڈالرز بھی سال ہو جائیں۔ یہ ایک میجر فیکٹر ہے جس نے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کو بہتر رکھا ہوا ہے، لیکن از اٹ اے گڈ ٹرینڈ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر؟ برین ٹرینڈ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے نیسیسریلی، ریمیٹنسز میں ہوا یہ کہ جو ہنڈی وغیرہ کے ٹرانزیکشنز تھے وہ اسٹیٹ بینک نے ان کو کنٹرول کر لیا، اور فارن ایکسچینج کمپنیز کو انسینٹو دے کر پیسہ ہم ریمیٹنسز میں سینٹرل بینک میں لے آئے۔ اس سے اضافہ ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پچھلے سال 8 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ نتیجے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ تجارتی خسارہ سرپلس میں چلے گیا۔ مگر یہ بات پریشانی کی ہے، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، ایز اے پروفیسر میری زندگی گزری ہے بچوں کو پڑھانے میں، تو آج میں یہ جو دیکھتا ہوں بچوں میں ایک ایٹیٹیوڈ اور پریشانی، وہ 20 سال پہلے میں نہیں دیکھتا تھا، اور اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے۔ ہمارے ملک میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، ان کو اگر موقع ملے، ایک ماحول ملے، انکریجمنٹ ملے، میرٹ بیسڈ نظام ہو، تو ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، اور دنیا بھر میں جا کے انہوں نے ثابت کر لیا ہے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پاکستان دنیا کا تقریباً اکلوتا ملک ہے جس کی ریمیٹنسز اس کے ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں۔ ہندوستان میں ریمیٹنسز کا شیئر جو ہے از اباؤٹ 1/3 آف ایکسپورٹ۔ تو یس، ایبسلیوٹلی آپ نے ٹھیک کہا، اور یہ ہمارے محنت کش لوگوں کا نتیجہ ہے، اینڈ آئی وانٹ ٹو فارملی thank the people who are working abroad for supporting us at a very difficult time. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، اگر آپ کو پوچھا جائے کہ کون سے ایسے 2-3 سٹیپس لیے جائیں جس سے صورتحال میں تھوڑی بہتری لائی جا سکے، تو آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے بدن میں 2 چیزیں خون ہوتی ہیں، اکنامک بدن میں، معاشی بدن میں۔ ایک ہوتا ہے آپ کا برآمدات، ایکسپورٹ، اور دوسرا ہوتا ہے آپ کے ریونیوز یا ٹیکس میں جو آپ اکٹھا کرتے ہیں پیسہ۔ اس وقت ہم نے ایکسپورٹس کو بہت نیگلیکٹ کیا ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا 90s میں ہم نے ایکسپورٹس کو کتنے انسینٹیوز دیے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1% فکس ٹیکس مقرر کیا تھا، پچھلے سال اس کو ختم کر دیا۔ ہم نے یہ کوشش کر کے سیلز ٹیکس ایگزمپشن، پھر ہم نے یہ کیا کہ بجلی کا ریٹ کم، کریڈٹ فیسلٹی، یہ سب دیتے ہیں۔ ساری دنیا بھر میں ایکسپورٹس کو انسینٹیو دیے جاتے ہیں، پاکستان نے ایکسپورٹس دینا ہی بند کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف جو سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ روپے کی ویلیو اوور ویلیوڈ ہے۔
اس لیے کہ اگر تھوڑا سا میں ٹیکنیکل الفاظ استعمال کروں، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ 100 کے اوپر جا چکا ہے، اور پچھلے 1 سال سے زیادہ ہم نے روپے کی قدر نامنلی بالکل ایک لیول پہ رکھی ہے. تو ایکسپورٹس کو ایک طرح سے پروفیٹیبلٹی ان کی کم ہوتی جا رہی ہے، انہیں انسینٹیوز کم مل رہے ہیں. ہمیں ایکسپورٹس کو سالانہ 10% کی ریٹ سے بڑھانا ہے، اور یہ ہم نے کوئی 15-20 سال پہلے حاصل کیا تھا. دوسری طرف جو ریونیوز میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارا بیس بہت ہی لمیٹڈ ہے. 2-3 شعبے ہیں یا سیکٹرز ہیں جس سے ہم سارا اٹھاتے ہیں. ایک اپنا کارپوریٹ سیکٹر، اور دوسرا ہمارا سیلری کلاس، اور 2-3 اور چھوٹے سیکٹرز. اصل میں جو ریونیوز میں اضافہ اس وقت ہوگا جب آپ براڈ بیسنگ کریں گے، اور براڈ بیسنگ میں 3 شعبے لانا بہت ضروری ہے. بڑے شعبے ہیں. ایک آپ کا ہول سیل اینڈ ریٹیل کے بڑے ٹریڈرز جو ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. دوسرا آپ کی پراپرٹی بے تحاشا بوم ہے اس وقت، اور ریونیو نہ ہونے کے برابر ہیں. آفیشلی 6 ٹیکسز ہیں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کمبائن کے، اور مشکل سے ہم 300-400 ارب حاصل کرتے ہیں. اور آخری جو سیکٹر ہے ایگریکلچر کا، جس میں لا تو لے آئے ہیں آپ، بٹ کلیکشن نہ ہونے کے برابر ہے. unless we broad base the tax regime and use the revenues for development, especially for infrastructure, and we focus on providing incentives to our exports, we will not be able to move ahead. اور ہمارے بدن میں خون کی کمی رہے گی اور ہم پریشان رہیں گے. اور خدا نخواستہ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا بے روزگاری کا پیمانہ 22% کے اوپر جائے؟ انفارچونیٹ، بہت ہی افسوسناک. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے.